السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم سٹارٹ کریں گے پیڈیاٹرک ہیلتھ نرسنگ کے پہلے چیپٹر پرسپیکٹیو آف پیڈیاٹرک ہیلتھ نرسنگ کی 4 نمبر لیکچر. ٹھیک ہے، تو ہم سے UNCRC کے 3 آرٹیکلز رہ گئے تھے، وہ ہم پڑھیں گے اور پھر آگے جائیں گے. ٹھیک ہے، جوینائل جسٹس. جوینائل ویسے کہتے ہیں نابالغ کو. جوینائل جسٹس اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو بچے ہوتے ہیں جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئی ہے ان کے ساتھ انصاف. چلڈرن who are accused of breaking the law have the right to legal help and fair treatment in a justice system that respects their rights. اگر کوئی بچے جو ہے وہ کوئی جرم کرے تو ان کے ہیلپ کرنا، ان کی جو لیگل ہیلپ ہے اور ان کے ساتھ منصفانہ طرز سے پیش آنا، یہ بچوں کا حق ہے، اور ان کا عزت کرنا تاکہ ان کو کوئی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے، گورنمنٹس آر ریکوائرڈ ٹو سیٹ اے منیمم ایج below which children cannot be held criminally responsible and to provide minimum guarantees for the fairness and quick resolution of judicial or alternative proceedings. اس کا مطلب یہ ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ کم سن بچوں کے لیے جن کی عمر کم ہو تو وہ کم سے کم ایسا عمر مقرر کرے تاکہ اس سے بلو جتنے بھی بچے ہو ان کو کرمنل نہ ٹھہرایا جائے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ کوئی جرم کر بیٹھے تو ان کے لیے کم از کم شرط رکھا جائے رہائی کے لیے. یہ بہت زیادہ اچھا ہوگا، یہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ان کا کوئی فیصلہ عدالت کو جائے تو اس کا بھی کوئک ریزولوشن ہونا چاہیے، اس کو جلد از جلد حل ہونا چاہیے، اور الٹرنیٹیو پروسیڈنگز یا کوئی متبادل راستہ نکالا جائے تاکہ وہ جو ہے ان کا ذہنی تندرستی جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے. نیکسٹ، respect for superior national standards. If the laws of a country provide better protection of children's rights than the articles in this convention, those laws should apply. اس آرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک حکومت نے اپنے ایسے سٹینڈرڈز بنائی ہے کہ وہ بچوں کو بہت فائدہ دیتے ہو اور بچوں کی صحت کے لیے وہ اچھے ہو، تو پھر اس سٹینڈرڈز کی اور ان کنونشنز کی عزت کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا اور ان کو فالو کرنا، یہ بھی بچوں پر کو حکومت کی ذمہ داری ہے اور ایڈلٹس پر بھی یہ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، نالج آف رائٹس. یہ جو جتنے بھی حقوق ہے بچوں کے، ان کا امپلیمنٹیشن اور ان کا مانیٹرنگ کرنا، ان کو لاگو کرنا اور ان کی نگرانی کرنا. ٹھیک ہے، گورنمنٹ should make the convention known to adults and children. اس رائٹس کی جو آگاہی ہے یہ حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ ایڈلٹس میں اور چلڈرن میں اس کو عام کرے. ایڈلٹس should help children learn about their rights too. بچے جو ہے وہ تو زیادہ نہیں سمجھتے، تو ایڈلٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کرے، ان میں اویئرنیس پیدا کرے. To ensure implementation, states shall establish a committee on the rights of the child to which UNICEF and other United Nations organs may provide expert advice. ان رائٹس کو صحیح طور پر لاگو کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ایسی کمیٹی بنائے جن میں یونائٹڈ نیشنز کے بہت سارے ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ تجزیہ کار ہوتے ہیں، اور وہ ان رائٹس کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں اور ان کو ڈیلیور کر سکتے ہیں، تاکہ وہ ان کمیٹی جو یہ بناتے ہیں، کوئی سیمینار بناتے ہیں، تاکہ وہ ان میں اپنا جو رائے ہے وہ پیش کرے اور ان کو اویئر کرے، ان سارے اسٹیٹ کے بچوں کو، ایڈلٹس کو. وہ جو ایکسپرٹ ایڈوائزر آیا ہے یونائٹڈ نیشن سے، تاکہ ان کو اویئر کرے. ٹھیک ہے، ابھی ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں، وہ ہے لیگل اینڈ ایتھیکل ایشوز ان پیڈیاٹرکس. ہم جو پیڈیاٹرکس ہوتی ہے، بچوں کی جو اسٹڈی ہوتی ہے، ان میں ہم سے لیگل اینڈ ایتھیکل ایشوز، ہماری مسائل کیا ہوتی ہے، ایتھیکل اور لیگل مسائل کیا ہوتی ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے،
तो यहाँ पर आती है माल प्रैक्टिस इन द पीडियाट्रिक सिटिंग्स। ये जो पीडियाट्रिक सिटिंग होते हैं, इनमें हमसे जो माल प्रैक्टिस होते हैं, माल प्रैक्टिस को बैड प्रैक्टिस भी कहते हैं, ठीक है? तो वो किस तरह होती है? इसके 2 टाइप्स है, या माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस जो है, ये एक दूसरे से किस तरह डिफर करते हैं, तो ये हम डिफाइन करते हैं, ठीक है? नेग्लिजेंस इज डिफाइंड एज एन ओकेजन व्हेन अ पर्सन ओज अ ड्यूटी टू अनदर एंड थ्रू फेलियर टू फुलफिल दैट ड्यूटी कॉजेज हार्म। इसका मतलब ये है कि अगर एक शख्स है, उसका ड्यूटी है, ठीक है? वो अपना ड्यूटी पूरा ना करे और वो दूसरे को हैंडल ओवर करे, ठीक है? और ये जो दूसरा पर्सन है, वो कोई बर्डन के वजह से, उस पर काम ज़्यादा होने की वजह से वो काम ना करे, ठीक है? तो ये नेग्लिजेंस में आती है। मैं इसका बेहतरीन एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि एक नर्स है, उसकी 6 आवर ड्यूटी है। वो 4 आवर्स ड्यूटी करता है और अपना जो 2 आवर्स उसकी रह जाती है, वो दूसरे नर्स के हवाले करते हैं कि आप अपनी ड्यूटी के साथ इन 2 घंटों का ड्यूटी भी करें। तो इसमें ये जो दूसरा नर्स है, उस पर बर्डन की वजह से कोई कोताही हो सकती है, वो भूल जाए कि ये मेडिकेशंस मैंने की है या दूसरे नर्स ने की है या नहीं की है, या कोई और लापरवाही की वजह से वो भूल जाए, और उससे नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि वो गफलत बरते, ठीक है? तो गफलत की वजह से अगर उससे कोई गलती हो जाए, तो इसको नेग्लिजेंस कहती है, ठीक है? नेग्लिजेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फेलियर टू टेक केयर और समथिंग, किसी चीज़ का ख्याल रखने में कोई गलती हो जाए या फेल हो जाए, ठीक है? दूसरा जो है माल प्रैक्टिस इज़ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। माल प्रैक्टिस किसे कहती है? माल प्रैक्टिस कहते हैं बैड प्रैक्टिस को, ठीक है? और इसका बेहतरीन एग्जांपल ये है कि अगर कोई डॉक्टर या कोई नर्स एक प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करता है और उसके पास उसकी जो सारा नॉलेज है वो ना हो, या फिर वो सही तरीके से स्टैंडर्ड तरीके से वो ना करे, तो इसको माल प्रैक्टिस कर कहती है, ठीक है? अगर डॉक्टर या नर्स को स्किल्स नहीं आते हो या वो प्रोसीजर को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हो, तो इसको माल प्रैक्टिस कहती है, ठीक है? Next, for a court to recognize a claim of malpractice or negligence, four legal elements must be present. अगर अभी अदालत में कोई फैसला जाए, कोई क्लेम करे कि ये जो डैमेज हुआ है पेशेंट को, या हर्ट हुआ है, या कोई पेशेंट मर गया है, तो अगर वो कोर्ट में इसको चैलेंज करे, तो उसको चाहिए कि वो ये 4 अनासिर उसमें जो उसका जो एफआईआर है या दूसरा वो मुकदमा दर्ज किया गया है, तो उसमें ये 4 बातें होना ज़रूरी है, या ये 4 सिचुएशंस जो है, एलिमेंट्स जो है, ये उसमें ज़रूर मौजूद होना चाहिए। पहला नंबर, देयर मस्ट बी अ ड्यूटी ओव्ड टू द क्लाइंट बाय अ नर्स। अगर जो क्लाइंट है जिसको ये डैमेज हुआ है, तो उस वक़्त ड्यूटी जो है वो एक नर्स की होगी जिस पर वो क्लेम कर रहा है, ठीक है? दूसरे नंबर, द नर्स मस्ट ब्रीच द ड्यूटी। इसका मतलब ये है कि ये जो काम किया है ये नर्स ने किया है, ये जो खिलाफ वर्जी की है, ये जो डैमेज किया है ये नर्स ने की है, ठीक है? पहले और दूसरे में फ़र्क ये हो गई कि ड्यूटी जो है वो नर्स की थी, दूसरी ये है कि खिलाफ वर्जी भी नर्स ने की है, ठीक है? ये मैं नर्स जो बता रहा हूँ ना, ये मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ, आप डॉक्टर भी ले सकते हैं, कोई और हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी ले सकती है, ठीक है? द ब्रीच ऑफ ड्यूटी मस्ट बी द कॉज ऑफ द डैमेज। ये जो नर्स ने खिलाफ वर्जी की है, इस खिलाफ वर्जी की वजह से ये डैमेज काज हुआ है, ठीक है? और 4 नंबर, देयर मस्ट बी एक्चुअल डैमेज टू द क्लाइंट। और ये जो डैमेज हुआ है ये एक्चुअल होगा, हकीकी होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आने वाले वक़्त में डैमेज होगा, या पोटेंशियल डैमेज होगा, नहीं, ये नहीं कह सकते। ये जो डैमेज हुआ है ये उसी वक़्त पर मौजूद होगा, ठीक है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी, 5 आर रूल। ये तो स्लाइड में नहीं दिया गया है, लेकिन ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो है, ये जो ड्यूटी की खिलाफ वर्जी है,
تو اس خلاف ورزی کو اوورکم کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں 5R رول کو اپلائی کرنا ہوگا۔ 5R رول کیا ہے؟ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے تھرڈ سیمسٹر میں، فورتھ سیمسٹر میں، کہ 5R رول جو ہے یہ رائٹ پیشنٹ ہے، ہمیں رائٹ پیشنٹ کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پھر رائٹ ڈرگ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پھر رائٹ ڈوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پھر رائٹ روٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، اور رائٹ ٹائم کو۔ تو 5R رولز کیا ہو گئی؟ رائٹ پیشنٹ، رائٹ ڈرگ، رائٹ ڈوز، رائٹ روٹ، رائٹ ٹائم، ٹھیک ہے؟ تو اگر جب ہم اس پر عمل کریں گے اور ان 5R کو اپلائی کریں گے تو غلطی کی اور بریچ کی، خلاف ورزی کی بہت کم سے کم چانسز آئیں گے۔ اسٹیٹ اسٹیٹیوٹس کا مطلب یہ ہے، اسٹیٹ تو کہتی ہے ریاست کو، اسٹیٹیوٹس کہتی ہے قوانین کو۔ تو ایک ریاست کے قوانین کیا ہونی چاہیے؟ اسٹیٹ نرسنگ پریکٹس ایکٹ اینڈ PNC رولز اینڈ ریگولیشنز۔ یہ تو پاکستان کی بات کر رہی ہے کہ جو اسٹیٹ نرسنگ پریکٹس ایکٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اینڈ PNC رولز اینڈ ریگولیشنز، اور پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے اس کی کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوگی؟ ڈیفائن دا اسکوپ اینڈ لمیٹیشنز آف پروفیشنل نرسنگ پریکٹس، ویری فرام اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بٹ ہیو کامن ایلیمنٹس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم کو جو نرسنگ ہے اس کی اسکوپ کیا ہے، اس کے فیوچر میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، اینڈ لمیٹیشنز، اور اس کی جو لمیٹیشنز ہے وہ کیا کیا ہے نرسنگ پریکٹس پروفیشنل کے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہے، یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہے یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، ریاست سے ریاست، ایک ریاست ہوگا پھر دوسرا ریاست ہوگا تو یہ الگ الگ ہوں گے یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، بٹ ہیو کامن ایلیمنٹس، لیکن اس میں کامن ایلیمنٹس بھی موجود ہوں گے، ٹھیک؟ یہ جو سیکنڈ لائن ہے نا، ویری فرام اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بٹ ہیو کامن ایلیمنٹس، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہے وہ تو ملک، ایک ملک کا یا دوسرے ملک کا یا تیسرے ملک کا، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز وہ تو مختلف ہوں گے، لیکن ان میں چند ایسے عناصر بھی ہے جس کو سارے ممالک فالو کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل فوکس آن پیشنٹ کیئر، پیشنٹ کا خیال رکھنا، اس کی ہائیجین کا خیال رکھنا، اس کی ہیلتھ کا خیال رکھنا، اس کو ریہیبلیٹیشن دینا، یہ سارے میں کامن ہے، ٹھیک ہے؟ پینلٹیز فار وائلیشنز، اگر کوئی یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہ کرے، وہ بریچ کرے، خلاف ورزی کرے، تو اس پر کیا کیا پینلٹیز ہوگی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا ہوگا فارمل ریپریمنٹ۔ فارمل ریپریمنٹ کہتے ہیں official warning date is issued to a person for a specific behavior or action، یا اس کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ فارمل ایکسپریشن آف ڈس اپروول، آپ کسی کو ڈس اپروول، اس کی ڈس اپروول کو وہ ظاہر کرے، یا کسی کو میں فار ایگزامپل آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ آپ کسی کو اپنے آفس میں بلائے اور اس کو سمجھائے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ہم وارننگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو وارن کرنا، آفیشیلی وارن کرنا، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ پھر وہ غلطی نہ کرے، تو آپ یہ پینلٹی بھی لگا سکتے ہیں۔ پیریڈ آف پروبیشن، آپ اس کو اس کا جو رسپانسبلٹی ہے اور اس کی جو جاب ڈسکرپشن ہے اس میں وہ بالکل لوور لیول تک پہنچائے، ٹھیک ہے؟ اس کو بڑی بنائے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ یہ میڈیسن نہیں کر سکتے، ایک خاص وقت تک آپ اس پر پابندی لگائے، یہ 3 منتھس بھی ہو سکتے ہیں، 6 منتھس بھی ہو سکتے ہیں، یہ ویری کرتے ہیں پروٹوکولز کے، ایک ادارے کی جتنی بھی پروٹوکولز ہو، ٹھیک ہے؟ تیسرا نمبر پر آتے ہیں فائنز کا مطلب یہ جرمانہ، آپ اس پر فائن لگائے، 10,000 فائن لگائے، 5,000 فائن لگائے، 200 روپے فائن لگائے، ٹھیک ہے؟ آخری پینلٹی جو ہے لمیٹنگ، سسپینڈنگ اور ریووکنگ لائسنس، آپ اس کو معطل بھی کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے نکال سکتے ہیں ادارے سے، اس کے جو لائسنس ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ منسوخ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انفارمڈ کنسنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ، انتہائی اہمیت کا حامل، انفارمڈ کنسنٹ، اس کو اردو میں کہتے ہیں راضی نامہ۔ انفارمڈ کنسنٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انفارمڈ کنسنٹ از دا ڈیوٹی آف اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر ٹو ڈسکس دا رسکس اینڈ بینیفٹس آف اے ٹریٹمنٹ اور پروسیجر ود اے کلائنٹ پریئر ٹو گیونگ کیئر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک ڈاکٹر، ہیلتھ کیئر پرووائڈر
ایک پروسیجر کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کیئر پرووائڈ کرتا ہے ایک پیشنٹ کو، ایک کلائنٹ کو، تو اس کیئر سے یا اس پروسیجر کو یا اس ٹریٹمنٹ کو پرووائڈ کرنے سے پہلے وہ پیشنٹ سے راضی نامہ لیتا ہے کہ وہ اس پروسیجر پر راضی ہے کہ نہیں۔ تو اس راضی نامہ لینے پر جس پر پیشنٹ اپنا سائن کرے اس کو انفارم کانسنٹ کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ انفارم کانسنٹ آپ لیگلی جب لیتے ہو تو یہ پھر جو ہے اگر آپ اس میں رسک اور جو بینیفٹس ہے وہ پیشنٹ کو بتائے، اس کو سمجھائے، اور پھر وہ آپ راضی ہو جائے، اور پھر آپ کو کانسنٹ آپ اس سے لے لیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کانسرٹ میں کیا کیا موجود ہوں گے تو وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ انفارم کانسنٹ مسٹ انکلوڈ دا فالوئنگ، یہ جو 4 چیزیں ہیں نیچے، یہ انفارم کانسنٹ میں ضرور ہوں گے۔ پہلے نمبر پر دا نیچر آف دا پروسیجر کا نیچر کیا ہے، آپ کس طرح کریں گے، اس کو لیزر کے ذریعے کریں گے یا جو پروسیجر کریں گے آپ اس پر کٹ لگائیں گے یا صرف میڈیسن دیں گے یا اس میں ریز آپ دیں گے یا وہ کیمیکلز کے ذریعے آپ کریں گے، کس طرح کریں گے، تو آپ پہلے اس کا نیچر ڈسکس کرو گے۔ دوسرا، دا رسکس اینڈ ہیزارڈس آف دا پروسیجر، یہ جو پروسیجر ہے اس کے خطرات کیا ہو سکتے ہیں تو یہ بھی آپ بتائیں گے۔ تیسرا نمبر، دا الٹرنیٹیوز ٹو دا پروسیجر، اگر آپ یہ پروسیجر نہیں کریں گے تو اس کا متبادل راستہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ڈسکس ہوں گے۔ متبادل راستہ نہیں، راستے جتنے بھی الٹرنیٹیوز ہوں گے اس پروسیجر کے وہ آپ نے مینشن کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، انفارم کانسنٹ میں۔ اور چوتھا نمبر، دا بینیفٹس آف دا پروسیجر، اور یہ جو پروسیجر آپ پرفارم کر رہے ہیں، یہ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر پرفارم کرے گا تو اس کے فوائد کیا ہوں گے، فائدے کیا ہوں گے۔ ایک بات ذہن میں یاد رکھے کہ جو یہ انفارم کانسنٹ ہے یہ ڈاکٹر لے گا، اور نرس جو ہے نرس وہ اس میں ایز اے وٹنس یعنی ایک گواہی کے طور پر کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ when I say informed consent is not required، ابھی یہ کچھ ایسی سچویشنز ہیں جن میں انفارم کانسنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کیس آف ایمرجنسی سچویشن، اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو جائے، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو جائے یا پھر اپینڈیسائٹس ہو، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ایمرجنسی کے سچویشن میں آپ انفارم کانسنٹ نہ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کیس if healthcare providers have made a reasonable attempt to contact the child parent، اگر کوئی چائلڈ جو ہے وہ کیجولٹی کو آ جائے اور جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے وہ رابطے کی کوشش کرے، ان کے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے یا فیملی ممبرس کے ساتھ کانٹیکٹ کرے لیکن کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا، اور اس کے بچے کو جو ہیلتھ ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، تو پھر اس وقت بھی انفارم کنسنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ پیشنٹ کی کیئر یا اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایوالویشن اینڈ ٹریٹمنٹ آف اے چائلڈ فار سسپیکٹڈ فزیکل اور سیکچول ایبیوز، اگر کوئی بچہ ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، جنسی زیادتی ہوئی ہے، یا اس کی جو باڈی ہے اس کو کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے اور وہ خراب ہو جا رہا ہے، تو پھر اسی وقت انفارم کنسنٹ کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو اس کی صحت کی طرف توجہ دینے چاہیے، ٹھیک ہے، اور ٹریٹمنٹ کو جاری رکھنا چاہیے۔ ان کیس آف فورینسک ایگزامینیشن، فورینسک کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہو جاتے ہیں، کوئی جو ہے گولی پر لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کا جو پوسٹ مارٹم ہوتی ہے، اس کی موت کے بعد بھی وہ مجرم جو ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو معلوم کرنے کی کوششیں جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اور یہ بہت سی طریقے پر ہوتی ہے، وہ اس کو جو ہیئر ہے وہ چیک کرتے ہیں، اس کی DNA چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ In case of forensic examination، do not force or restrain the child to perform genital or rectal examination، تو فورینسک ایگزامینیشن میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوسٹ مارٹم اس میں صرف آتے ہیں، اس میں بہت سارے کیسز آتے ہیں، ٹھیک ہے، فورینسک ایگزامینیشن میں۔ تو جب آپ فورینسک ایگزامینیشن کرتے ہیں اور اگر کوئی چائلڈ ہے وہ ڈرا ہوا ہے
وہ آلریڈی جو ہے وہ اسٹریس میں ہے، اور آپ اس کے جو جینیٹل یا ریکٹل ایگزامینیشن کر دیں تاکہ اس کی اچھی طرح فورینسک ایگزامینیشن ہو جائے، تو اس کو فورس نہیں کرنا، اس کو زبردستی کے ساتھ اس کی جینیٹل یا ریکٹل ایگزامینیشن نہیں کرنا تاکہ آپ اس کو جو ہے فورس کرے یا اس کو ریسٹرین کرے، اس کو رسی کے ساتھ باندھے اور اس کی ریکٹل ایگزامینیشن کرے، تو نہیں۔ اگر چائلڈ ویلنگ ہے اور وہ اپنی ویل کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں کہ بالکل آپ میرے جینیٹل یا ریکٹل ایگزامینیشن کریں، تو اس وقت آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں چاہ رہا کہ آپ میری ریکٹل ایگزامینیشن کریں، تو پہلے تو آپ اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کے مائنڈ ڈائیورژن کریں، لیکن اگر وہ نہیں مان رہا تو آپ کو فورس نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی 20 منٹ ویڈیو، اور میرا اپنا خیال ہے کہ جب 20 منٹ تک ویڈیو بن جاتی ہے تو ہر کوئی اس کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ایک دن میں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اس سلسلے میں یہ لیکچرز جو ہے وہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ امتحان سے پہلے پہلے آپ اس کورس کو کور کریں گے۔ رہیے محمد انیس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔